جانور بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ مصیبت زدہ کی پکار کو سننے والے ہیں، غم زدہ کے غم کو دور فرمانے والے ہیں، اور بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں، بلکہ حامی بے کساں ہیں، چارہ گرے ہر ناتواں ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور رسول اللہ ہی امان الخائفین ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے لخت جگر ہیں۔ فرماتے ہیں قال فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک انصاری نوجوان کے باغ میں تشریف لائے، وہاں پر ایک اونٹ تھا، وہاں پر توجہ، وہاں پر ایک اونٹ تھا اس باغ میں۔ فلما رأى النبی حنا وظرفت عیناہ، جب اس کی نگاہ رحمت للعالمین کے چہرہ مبارک پر پڑی تو اونٹ رونے لگ گیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں چھم چھم رو رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس کے قریب گئے، کیا کیا؟ فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ماتھے پر، سر پر یوں شفقت کا ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ فَسَكَتَ، وہ خاموش ہو گیا، رونا بند ہو گیا۔ فقال، سرکار نے ارشاد فرمایا بھئی من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ فجاء فتى من الانصار، انصار کا ایک نوجوان شخص آیا، آدمی آیا، اس لڑکے نے آ کر عرض کیا لی یا رسول اللہ، حضور یہ میرا اونٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا تتقی اللہ فی ھذہ البہیمہ، کیا اس چار پائے چوپائے کے بارے میں تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اس اونٹ کے بارے میں ڈرتا نہیں ہے تو اللہ سے؟ اللتی مالکا کا مالکا اللہ ایہا، جس کا مالک تجھے اللہ نے بنایا ہے۔ فإنہ شکا الی، یہ رو رو کر میرے دربار میں شکایت کر رہا تھا، رو رو کے میرے دربار میں شکایت کر رہا تھا۔ کیا شکایت کر رہا تھا؟ انکا تجیعہ وتدعبہ، کہ تو اسے چارہ کم کھلاتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، اور اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مظلوم اونٹ تک جانتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اگر ہم شکایت کریں گے تو ہماری سنی جائے گی، ہماری فریاد کریں گے تو داد رسی ہوگی، حاجت پیش کریں گے تو رسول اللہ حاجت روی فرمائیں گے، حاجت کو پورا کر دیں گے، حاجت کو پورا کر دیں۔ یہ ایمان تھا تو وہ پکار رہے ہیں،
اگر اونٹوں کا یہ ایمان نہ ہوتا تو وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا لے کر رسول اللہ کو اپنا ماوا و ملجا نہ بناتے، ماوا و ملجا نہ بناتے۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود نے صحیح ستہ میں نقل کیا اور اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ کیا معنی؟ کہ آپ نہ صرف انسانوں پر رحمت فرماتے ہیں بلکہ حیوانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اس باغ میں ایک بولا اونٹ ہے، بولا اونٹ، وڈن والا اونٹ، ہلکایا ہوا اونٹ، تو وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے پاس نہ جائیں، آپ اس کے پاس نہ جائیں، کہیں آپ کی جان کو نقصان نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ جس وقت اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سر پٹ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور جہاں رسول اللہ کے قدم لگے تھے وہاں پر آ کر اپنے سر کو رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی تو اس کا بولا پن ختم ہو گیا، اس کا بولا پن، اس کا ہلکاؤ ختم ہو گیا، وحشیانہ حرکت ختم ہو گئی، بلکہ وہ ساری زندگی کے لیے اپنے مالک کا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ یہ کیسی دعا دیتے ہیں اور کیسی دوا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ، کیوں؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تو میں نے چند چیزیں دیکھی۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وجاء بعیر، ایک اونٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، فضرب بجرانہ الی الارض، وہ زمین پر اپنی گردن کو رگڑ رگڑ کر آ رہا تھا۔ یہ ادب ہے، اونٹ تک رسول اللہ کا اس قدر ادب کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے۔ انہیں یہ ادب کس نے سکھایا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت ہے اور اس کے یوں آداب ہیں۔ رگڑ رگڑ کر اپنی گردن رگڑ رہا تھا اور یوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا ثم جرجرا، پھر وہ بلبلانے لگا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، وہ زور زور سے رونے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، اتنا کہ حتی ابتلا ما حولہ، کہ اس کے ارد گرد کی جتنی زمین تھی اس نے اس زمین کو گیلا کر دیا، اس زمین کو گیلا کر دی۔ اتنا بلبلایا، وہ اتنا رویا کہ زمین کو اس نے گیلا کر دیا۔ ثم جرجرا حتی ابتلا ما حولہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اتدرون ما یقول البعیر، تمہیں پتہ ہے یہ اونٹ کیا مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، انہ یزعم، انہ یزعم،
اس کا خیال ہے، یہ نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہونے والا نہیں، فرمایا اس نے یہ سمجھا ہے، اونٹ کا خیال ہے کہ ان صاحبہ یرید نحرہ، کہ اس کا مالک اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اونٹ نے سمجھا کہ اونٹ کا مالک اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں ذبح نہیں ہونا چاہتا، میں ذبح نہیں ہونا چاہتا، یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے، یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ فبعث الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اواہبہ انت لی، اس کے مالک کو بلایا، مالک آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کیا یہ اونٹ تو مجھے ہبہ کرے گا؟ اختیار دیا، اگر حضور حکم دیں تو پھر کسی صحابی کی جرت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے، اختیار دیا۔ قال یا رسول اللہ ما لی مال احب الی منہ، حضور اس سے بڑھ کر میرے مال میں کوئی چیز مجھے محبوب نہیں جتنا یہ اونٹ مجھے پیارا لگتا ہے۔ جو اونٹ نے سمجھا تھا وہ ایسا تھا نہیں، اس نے خیال کیا کہ یہ مجھے ذبح کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال استوصی بہ معروفا، حضور نے ارشاد فرمایا اس سے اچھا سلوک کرنا، اس سے اچھا سلوک کرنا۔ فقال لا جرم لا اکرم مالا لی کرامتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ مجھے اپنے تمام مال سے زیادہ پیارا ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنے کسی مال کا اتنا خیال نہیں رکھوں گا جتنا اس اونٹ کا رکھوں گا۔ کیوں؟ کہ حضور آپ نے مجھے حکم فرما دیا ہے اس اونٹ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ انہو قالا جاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندنا بکرۃ صعبۃ لا یقدر علیہا، ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی تو کوئی ڈرتا ہوا اس کے قریب نہیں آتا تھا، وہ بولی اونٹنی تھی، سرکش اونٹنی، چک مارنے والی اونٹنی، وڈن والی، کوئی وہ دے قریب بولو نا نہیں سی آندا، ان دے قریب نہیں سی آندا۔ کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھر آئے، ساڑھے گھر آئے، فقال فدنا منہا رسول اللہ، حضور او دے لاگے جان لگے نا جس ویلے، تے صحابہ نے عرض کیتی ہوگی یا رسول اللہ نہ جائے ہو، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے قریب گئے فمسحا درعہا، رسول اللہ اس کے قریب گئے تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، فحفلا فاحتلبا، اس کے تھنوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو تھن دودھ سے بھر گئے، تھن دودھ سے بھر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان تھنوں میں سے دودھ نکالا، ان تھنوں میں سے دودھ نکالا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بلند آواز والا یمنی دیہاتی آدمی اپنی سرخ اونٹنی پر چڑھ کر سوار ہو کر مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے اپنی اونٹنی کو مسجد نبوی کے دروازے پر باندھ دیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، جو عرض کرنا تھی کر چکا، اس کے بعد وہ جانے لگا
بعض صحابہ کو شک ہوا کہ یہ اونٹنی فلاں کی ہے، کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جانور کے ساتھ جانور ملتا ہے، ایسا ہوتا ہی ہے نا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی تو چوری کی ہے، یہ اونٹنی تو بولو بولو اونٹنی تو چوری کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تم جاؤ تفتیش کرو، اگر یہ اونٹنی چوری کی ہوئی تو اس پر اللہ کی حد کو جاری کر دے، اللہ کی حد کو جاری کر دے۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کا ہاتھ۔ اور اگر یہ چور نہیں ہے تو اس کو میری طرف واپس لے آنا، اس کو میری طرف واپس لے آنا، اس کو میری طرف۔ راوی کہتے ہیں کہ اعرابی نے کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے سر کو جھکا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکارا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بات کرو، بولتے کیوں نہیں؟ کہ تجھ پر اگر نہ بولے، جو شریعت میں ہے کہ نہیں بولتا تو اس پر حد جاری ہو جائے گی، تیری خاموشی کو حجت اور دلیل مانا جائے گا کہ تو چور ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اسی اسنا میں فقالت الناقۃ من خلف الباب، دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، وہ اونٹنی پکار کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی۔ لوگوں نے سنا وہ کیا کہتی ہے، کہا والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ محمد رسول اللہ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور عظمت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، شانوں والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس رب کی قسم۔ ان ھذا ما سرقنی، میں خود گواہی دیتی ہوں کہ میرا مالک چور نہیں ہے، میرا مالک چور نہیں ہے۔ ولا ملکنی احد سواہ، اور میرا مالک یہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عربی، سرکار نے ارشاد فرمایا او عربی بتا، بالذی انطقھا بعذرک ما الذی قلت، تو ابھی نیچے کو سر رکھ کے خاموشی سے کھڑا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ قال قلت اللہم انک لست برب استحدثناک، میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، اے اللہ تو ایسا خدا نہیں ہے جسے ہم نے پیدا کیا ہو، بلکہ تو وہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ برب تحدثناک انک لست برب تحدثناک ولا معک الہ اعانک علی خلقنا، تو کلے نے سانو بنایا ہے، تو کلے نے سانو بنایا ہے، اور اے اللہ تیرے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے جس نے تیری مدد کی ہو ہمیں بنانے کے لیے،
تو نے ہمیں بنایا ہے لیکن تو اکیلے نے ہم کو بنایا ہے۔ وَلَا مَعَكَ رَبٌّ، تیرے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ فَنَشُكُّ فِي رُبُوبِيَّتِكَ، کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں۔ اسی کہیے جی دوسرا بھی تو رب ہے نا، ہو سکتا ہے اس تو بڑا ہے۔ اے میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انت ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ کما نقول، جس طرح ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں، وفوق ما یقول القائلون، اور تو اس سے بہت بلند ہے جو تیری تعریف کرنے والے تیری تعریف کرتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ شان والا ہے۔ اسألک ان تصلی علی محمد، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ کیا کر؟ درود۔ اے اللہ، یہ سب کچھ عرض کر کے نا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان تصلی علی محمد، کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ ان تبرئنی ببراءتی، اے اللہ جو الزام مجھ پر لگا ہے اس الزام سے تو مجھے بری کر دے، اس الزام سے تو مجھے بری کر دے۔ یہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثنی بالکرامہ، یا عرابی، اے عرابی، اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، لقد رأیت الملائکۃ، تو کنی سونی گل کیتی ہے، تو کنی سونی گل کیتی ہے۔ گل جی سنائی ہے نا، جی ہوں میں عرض کر رہا سا، رسول اللہ نے فرمایا ایک کتنی سونی تو گل کیتی ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی تے درود بھیج، تے تو ایسا رب نہیں ہے گا کہ جنوں اسی بنایا ہے، بلکہ تو سانو بنایا ہے، تے بنان وچ کوئی مددگار بھی تیرا نہیں، تے تیرے علاوہ کوئی اور دوسرا رب نہیں۔ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نے بڑی اچھی بات کی، تو نے، سب بولے نا، تو نے بڑی اچھی بات کی۔ ہوں دیکھو نا ذرا کنی اچھی بات کی تھی، تو ہویا کی لقد رأیت الملائکہ، میں نے آسمانوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، یبتدرون افواہ الازقۃ، مدینے شریف دیاں تنگ گلیاں وچوں لپک لپک کے آ رہے سن، کی کرن واسطے؟ فرمایا یکتبون مقالتک، جو بات تو مجھے بیان کر رہا تھا وہ فرشتے آ کر لکھ رہے تھے، وہ فرشتے آ کر لکھ رہے تھے اس بات کو۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرابی تینوں اللہ نے مصیبت چو بچایا ہے، ہن تو انج کریا کر۔ یا رسول اللہ کی کراں؟ فرمایا فاکثر الصلاۃ علیہ، تو رج رج کے میرے تے درود پڑھیا کر، رج رج کے میرے تے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کر، کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کر۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور فرمایا اس کے راوی ثقہ ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یہ ہے فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی مخصوص زمانے کا نبی بن کر آیا، ہر نبی مخصوص قوم کا نبی بن کر آیا، ہر نبی خاص زبان والوں کا نبی بن کر آیا، ایک خاندان کا نبی بن کر آیا،
لیکن رسول اللہ آئے تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب مکرم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، میں صرف جنوں اور فرشتوں کا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق جمیعا، اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔